سورہ حشر کی مشہور آیت ہے نا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے جب اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ان کے اپنے آپ سے بھلا دیا۔ اس پر ہم پہلے کلام کر چکے، بندے اپنی روح کو بھول کر حیوانی سطح پر زندگی بسر کرنے پر مطمئن ہو جاتے ہیں، حالانکہ انسان نرا حیوان نہیں، انسان میں اللہ نے روح میں سے بھی کچھ پھونکا، لیکن جب بندہ خالق کو فراموش کرتا ہے تو وہ اپنی حقیقت کو بھی فراموش کر کے جانوروں کی سطح پر زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ بلکہ ایک جگہ تو یہ بھی تک وہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا بلہم اعین لا یبصرون بہا بلہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، ان کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں مگر یہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں مگر یہ دیکھتے نہیں، حق نہیں سمجھتے، حق نہیں دیکھتے، حق نہیں سنتے۔ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے زیادہ گئے گزرے ہیں۔ کون؟ جو وحی کے تقاضے پورے نہ کریں، اپنی روح کو نہ پہچانے، اس کو فراموش کر دیں۔ جانوروں میں تو روح اس معنی میں ڈالی نہیں گئی نا، جانوروں کو تو مکلف نہیں بنایا گیا، جانوروں کو تو وحی کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ انسان بھی اگر جانوروں کی سطح پر زندگی بسر کرے، وحی کو فراموش کرے، روح کو فراموش کرے، تو نرا جانور نہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اب ناظرین مطلب یہ ایک ایسا لمحہ فکریہ ہے یا ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں ہمیں اس بات پہ ضرور غور کرنا چاہیے۔ میں بھی کر رہا ہوں، ظاہر ہے شجاع صاحب جو گفتگو کرتے ہیں تو میرا دماغ چل رہا ہوتا ہے بڑی تیزی سے، اور اپنا احتساب بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ قرآن کہتا ہے تم تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاؤ گے اگر تمہاری یہ کیفیت ہوگی۔ ہمیں اپنی کیفیت پہ غور کرنا چاہیے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم نے ساری زندگی کا مقصد یہ بنا لیا کھاؤ پیو، کٹی عمر ہوٹلوں میں، مرے اسپتال جا کر۔ یہ صورتحال ہے نا ہماری کہ بس جو کچھ ہے وہ اس دنیا میں ہمیں جمع کر لو، حلال حرام کی تمیز مٹائے بغیر پیسہ وہ کر لو، اور پھر یہ نہیں ہمیں پتہ کہ ہمیں کہیں لوٹ کے بھی جانا ہے، چونکہ بالآخر ہمارا انجام تو کچھ ہونا ہے نا۔ اس انجام کو اگر ہم تصور کر لیں، میں اسی لیے ہمیشہ میرے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے جو میں تذکرہ اس کا کرتا ہوں کہ آدمی سب سے زیادہ جو چیز آدمی کو روکتی ہے وہ اس کا تصور آخرت جواب دہی کا احساس ہے۔ جی، اور روکنے سے مراد گناہ سے روکے، جی گناہ سے روکے، سرکشی سے روکے، بغاوت سے روکے، اور صحیح رخ پر چلائے۔ وہ فکر آخرت ہے۔ کیا مطلب؟ جھوٹ کو سب برا سمجھتے ہیں، لیکن کئی مرتبہ اکثر لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ بولنے میں فائدہ مل رہا ہوتا ہے بظاہر، ظاہری فائدہ، زبان پر کٹ بھی نہیں لگتا، خون کی الٹی بھی نہیں آتی، بلڈ پریشر بھی ہائی نہیں ہوتا، حالانکہ پتہ ہے کہ جھوٹ غلط ہے۔ کیا شے روکے گی؟ نہیں، جھوٹ کا بظاہر فائدہ ہو رہا ہے، بظاہر، مگر کل جواب اللہ کو دینا ہے۔ کل جھوٹے نہیں سچے فائدہ پائیں گے، جھوٹوں کے لیے کل فائدہ نہیں۔ قرآن پاک کہتے ہیں سورہ مائدہ کے آخر میں، یوم ینفع الصادقین صدقہم، وہ دن ہوگا جس دن سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا۔ تو کیا شے مجھے بظاہر جھوٹ میں فائدہ نظر آ رہا ہے؟ بظاہر جھوٹ بولتا ہوں تو کٹ نہیں لگتا، بظاہر خون کی الٹی بھی نہیں آتی، بظاہر کوئی تکلیف نہیں ہوتی، نہیں، اللہ جھوٹے پر ناراض ہوگا، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، جھوٹوں کو ہدایت نہیں ملتی، اور حدیث کے مطابق جھوٹ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ کل کی جواب دہ کا احساس ہوگا تو جھوٹ سے بچوں گا۔ سچ کڑوا ہوتا ہے، سچ کی کاسٹ پے کرنی پڑتی، مصائب جھیلنا پڑتے ہیں، مگر کل سچ نفع دے گا۔ تو کل کی کامیابی کو سامنے رکھنے والا آج سچ بولے گا، چاہے کتنا کڑوا لگے یا کتنی مخالفت جھیلنا پڑے۔